چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، وہ یا تو جیت جاتے ہیں یا پھر اپنی ہار سے کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا یہ دھوکہ ہے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارے باپ نے، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں کی وجہ سے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے، یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے تو اللہ وہیں سے تھام لیتا ہے، جو لیا گیا تھا وہ واپس کر دیا جاتا ہے، یہ اس سے بہتر دے کر دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ 13 سال بعد مقدمہ جیتنے پر بزرگ کو جج نے مبارکباد دی تو بزرگ نے جج کو دعا دی، اللہ تجھے ترقی دے اور تھانے دار بنائے۔ جج بزرگ کی سادگی پر مسکرا دیا اور کہا جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے؟ بزرگ بولے نہیں بیٹا، تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ جج نے پوچھا کیسے؟ تو بزرگ بولے آپ کو کیس ختم کرنے میں 13 سال لگ گئے، تھانے دار شروع سے بول رہا تھا 5000 دے دو اور میں معاملہ ادھر ہی رفع دفع کر دیتا ہوں۔ ایک دیہاتی کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس کے قریب کھڑے بزرگ سے پوچھا چاچا اس گیند کی کیا غلطی ہے جو اسے سب مل کر لاتوں سے مار رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارتے۔ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ایمان صرف زبان پر ہے، اندر خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ ایک، اگر تم
چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے تو لوگ ماربل لگا دیں گے۔ 2 روٹی ہو سکون کی، تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ زندگی میں سادگی بناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تم پہ کتنا مہربان ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کی بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ مرنے والے کو رونے والے 1000 مل جائیں گے، لیکن جو زندہ ہے انہیں سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ دوران سروس لوگوں کی جائز کام کرو اور انہیں انصاف دو۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ صرف پیسہ اور مال رزق نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روح سے درج ذیل چیزوں میں رزق شامل ہے۔ ایمان کی دولت، علم، ذہانت، حکمت اور سمجھداری، صحت و عافیت اور عزت کی سلامتی، نیک بیوی، نیک اولاد، نیک پڑوسی، مخلص دوست، لوگوں کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ اس وقت کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ جادو جنات کا الحمدللہ باشرت طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ جادو کے توڑ کے ماہر اور جنات نکالنے کا مولانا صاحب کا 22 سال کا تجربہ۔ کالے علم کی کاٹ، جادو کا توڑ الحمدللہ باشرت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں۔ اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ان نمبروں پر رابطہ کریں: 03214241 465 03008081 935۔